معلوم نہیں پڑتا ہے، کچھ سادہ نہیں ہے۔ قومی یوتھ کو بیوقوف بنانا ہے کہ جو الفاظ منہ سے نکال دو قومی یوتھ نے اس کے اوپر یقین کر لینا ہے کہ بس عمران خان نے بول دیا ہے، بس سچی بولا ہے۔ بس علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرما دیا تھا کہ یا اللہ انہوں کلہ کلہ کر کے ذلیل کرنا۔ پھر حافظ سعد رضوی صاحب نے کلیئر کر دیا تھا کہ جو عمران خان کی جو فیوچر ہے وہ تاریک ہے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اگر کوئی آدمی مجھے دو آپشن دے، مثال کے طور پر بھئی آپ لوگوں نے ان دونوں میں سے ایک کو چننا ہے، نواز شریف کو یا عمران خان کو، اگر کوئی مجھے آدمی یہ کہے تو ویسے تو میری نظر میں دونوں گستاخ ہیں، دونوں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، مغرب کے غلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اس میں نواز شریف کو چنوں گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ عمران خان زیادہ برا ہے اور نواز شریف کم برا ہے، یا عمران خان نے زیادہ گستاخیاں کی ہیں یا گستاخوں کو سپورٹ کیا ہے، یا نواز شریف نے مذہبی طور پر کم غلطیاں کی ہیں، یا نواز شریف تھوڑا کرپٹ ہے اور عمران خان زیادہ کرپٹ ہے اس لیے میں نواز شریف کو چنوں گا۔ نہ، یہ وجہ نہیں ہے۔ ایک اور وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کو میں اس لیے چنوں گا کہ چلو یار یہ چور ہے، کرپٹ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن کم از کم اپنے کارکنوں کو ذلیل تو نہیں کرتا ہے، شرمندہ تو نہیں کرتا ہے۔ عمران خان کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے کہ جہاں وہ اپنے کارکنوں کو شرمندہ نہ کرے، خوار نہ کرے، ذلیل نہ کرے۔ اگر آپ نارمل حالت میں بھی دیکھیں، اگر کوئی ایک آدمی ہے، اس کے اگر دو بچے ہیں، اگر اس میں ایک بچہ زیادہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، شعور رکھنے والا ہے، دوسرا کوئی بھولا بھالا ہے یا اس سے بات کرنے کا کوئی انداز نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، تو والدین بچے کو اگر کہیں باہر جائیں گے تو اسی بچے کو زیادہ لے کے جائیں گے جو زیادہ ہوشیار ہوگا، ان کے دوستوں میں بیٹھے گا، کدھر بھی بیٹھے گا تو کہے گا کہ یار یہ میرا بچہ ہے، جب باتیں کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا کیسا ہے۔ لیکن جو تھوڑا کم عقل ہوتا ہے تو اس کو والدین بھی ساتھ میں لے کے نہیں جاتے کہ یار یہ کدھر شرمندہ کرے گا، میرے دوستوں کے بیچ میں کچھ ایسی بات کر دے گا کہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو ایک اتنا بڑا لیڈر ایسی باتیں کرتا ہے کہ اپنے کارکنوں کو ذلیل کرتا ہے، وہ کیسے؟ کل عمران خان نے ایک پھر بیان سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مجھے قتل کرانے کے لیے زرداری ہے میرے پیچھے، اب وہ مجھے زرداری قتل کرانا چاہتا ہے۔ ابھی یہ تیسری سٹیٹمنٹ اس کی ہے۔ پہلے اس نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے قتل کرانے کے لیے دو لوگ ہیں، میں ان کی ویڈیو بنا کے میں آلریڈی بھیج چکا ہوں، جو ہی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی۔ اچھا، اس کا عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ان لوگوں نے ارادہ چینج کر لیا یا اب وہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اس کے بعد جو وزیر آباد میں حملہ ہو گیا تو یہ کہتا ہے کہ مجھے جی رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور دوسرا فوجی افسر وہ مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے زرداری قتل کرانا چاہتا ہے۔ اب جو عمران جونیئر ہے، جو اس کو گیلا تتر بھی بولتے ہیں، جو صحافت کے نام پہ دھبا ہے، ایک عمران ریاض، منافقوں کا سردار ہے۔ منافق تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان کا سپورٹر اور منافقت نہ کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اس نے اس کے اوپر ویلاگ بنایا، وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو جی عمران خان کے اتنے زبردست سورسز ہیں، کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے عمران خان کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ پہلے جب ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جی میاں والی میں، راول پنڈی میں، لاہور میں عمران خان کے اتنے زبردست سورسز ہیں کہ کوئی بھی عمران خان کے خلاف بات ہوتی ہے تو عمران خان کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ ابھی بھی عمران خان کو، وہ پہلے بھی آدمیوں کو معلوم پڑ گیا کہ وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو پہلے معلوم پڑ جاتا ہے، اور جو وزیر آباد والا وہ بھی پہلے معلوم پڑ گیا، اب زرداری کا بھی پہلے معلوم پڑ گیا۔ تو جو قوم یوتھ ہے نا وہ ڈانس کرتی ہے، کہتی ہاں کیا عقل مند خان ہے بھائی، اس کو پہلے معلوم پڑ جاتا ہے۔ اور جب باجوہ کی نمبر آتا ہے، عمران خان کہتا ہے مجھے تو معلوم بھی نہیں پڑا کہ باجوہ دوغلی پالیسی پہ ہے، باجوہ یعنی کہ چال چل رہا تھا، ظاہری صورت میں میرے ساتھ تھا، اصل میں وہ شریف خاندان کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کا آدمی تھا، مجھے تو معلوم بھی نہیں چڑھا ہے، پلا مجھے تو معلوم بھی نہیں پڑا ہے۔ تو قومی یوتھ کیا کہتی ہے، دیکھو جی خان صاحب کتنا سادہ آدمی ہے، کتنا اعتبار کر لیتا ہے، کتنا بھروسہ کر لیتا ہے آدمی کے اوپر، اور اس کی سادگی اس کو پریشان کر رہی ہے، اس کی سادگی کی وجہ سے یہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ جب بات آتی ہے اسکندر سلطان چیف الیکشن کمشنر کی، اس کو عمران خان اپنی مرضی سے لگاتا ہے۔ پھر عمران خان کے اوپر جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے، جیسا کہ جنرل عاصم منیر نے ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس کو عمران خان نے لگایا۔ جب اس نے کہا کہ بھئی یہ پکڑو اپنا فرق ہوگی، یہ پکڑو اپنا پنکی پیرنی، یہ پکڑو گجر صاحب، یہ پکڑو عثمان بزدار صاحب،
تو عمران خان نے تو یہ سوچا یہ تو میں قومی یوتھ کو بیوقوف بنا رہا ہوں. عمران خان نے تو اس مولوی والی بات کر لی کہ وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ اس دریا میں نکل جانا, بسم اللہ پڑھ کے نکل جانا, آپ کو دریا راستہ دے دے گا. تو وہ ایک بچاوا چراوا تھا, وہ ڈیلی اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ تھا, تو وہ بسم اللہ پڑھتا اور نکل جاتا, بسم اللہ پڑھتا نکل جاتا. تو مولوی صاحب کو کسی نے کہا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے جو طریقہ بتایا تھا تو وہ تو ایک چراوا ایسا کرتا ہے. تو مولوی کو یقین نہ آئے, تو مولوی نے کہا ہے میں بھی جاتا ہوں, ایسا کرو کہ مجھے رسی ڈال دو, میں بھی بسم اللہ پڑھ کے نکلتا ہوں, اگر ڈوبنے لگوں تو مجھے نکال دینا. عمران خان کی بات وہی ہے کہ عمران خان صادق اور امین, عمران خان جو بڑا امت مسلمہ کا لیڈر, وہ تو یوتھیوں کے لیے بیوقوف بنا رہا ہے. اور جو ادارے کے ہیڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار باقی عمران خان تو بڑا یعنی کہ ایک صادق اور امین ہے, تو وہ لے کے کیا پھر اس کو ہٹا دیا. پھر جو سکندر سلطان ہے, وہ اس نے جو چیف الیکشن کمشنر, جب اس نے اس کے فارن فنڈنگ کے اوپر ہاتھ ڈالا تو عمران خان کہتا ہے مجھے تو معلوم بھی نہیں چلا, مجھے تو معلوم بھی نہیں پڑا, کہ میں نے تو سوچا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن یہ تو میرے ساتھ باجوہ چال چل گیا, یہ تو نون لیگ کا آدمی نکلا, یہ تو پی ڈی ایم کا آدمی نکلا, مجھے تو معلوم بھی نہیں پڑا. تو قومی یوتھ کہتی ہے کہ یار یہ تو خان کی سادگی ہے. خان تو بالکل سیدھا سادہ ہے, وہ ہر آدمی کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے. اس کے ساتھ والا آدمی بیٹھا ہوا اس کے ساتھ چال چل رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ دھوکے میں ہوتا ہے, اور خان صاحب کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے, وہ اتنا سادہ آدمی ہے. اور جب قتل کی باری آتی ہے تو اور عمران ریاض کیا کہتا ہے یار عمران خان نے کہ تو بڑے یعنی کہ اس کے سورسز ہیں, اس کو تو کچھ بھی ہو تو معلوم پڑ جاتا ہے. بھائی کچھ معلوم نہیں پڑتا ہے, کچھ سادہ نہیں ہے. قومی یوتھ کو بیوقوف بنانا ہے کہ جو الفاظ منہ سے نکال دو قومی یوتھ نے اس کے اوپر یقین کر لینا ہے کہ بس عمران خان نے بول دیا ہے, بس سچی بولا ہے, بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کچھ اس کو معلوم نہیں ہے, کچھ وہ بھولا نہیں ہے. آج عمران خان جس کے اوپر زیادہ نام لے رہا ہے, جو اس کا قریب, یعنی کہ دیکھ لو جہانگیر ترین کو دیکھ لو, علیم خان کو دیکھ لو, اون چودھری کو دیکھ لو, اون چودھری جتنا کلوز آدمی کی ہوگا, عمران خان نے اس کو بگا دیا. قومی یوتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی عمران خان ٹھیک ہے, اون چودھری دوسرا, علیم خان چلا گیا, سب کچھ چلے گئے. تو یہ بات ہے بیوقوفی کی, بات ہے غلامی کی. عمران خان کی غلامی یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں, کیسے عمران خان کے اوپر اندھا یقین کر کے اپنی بیوقوفی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ خان صاحب سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے, کہ خان صاحب آپ کی منہ میں جو بھی آ گیا آپ بول دیتے ہیں, چاہے جھوٹ ہے, بکواس ہے, چغلی ہے, ہم آپ کے اوپر یقین کر لیں گے. لیکن قومی یوتھ کر لیتی ہے. قومی یوتھ بڑی سمجھدار ہے, کیونکہ ان لوگوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے صرف عمران کا, کہ نہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے, نہ اسلام سے ہے, نہ پاکستانی عوام سے ہے, ان کا تعلق ہے عمران. بس کمپٹیشن ہے, کسی طریقے سے ہم نے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے, جو انشاءاللہ اب ہرگز زندگی بھر وہ نہیں بن سکتا ہے. اب عمران خان کا فیوچر بالکل تاریک ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرما دیا تھا کہ یا اللہ انہوں کلہ کلہ کر کے ذلیل کرنا. پھر حافظ سعد رضوی صاحب نے کلیئر کر دیا تھا کہ جو عمران خان کی جو فیوچر ہے وہ تاریک ہے. تو اب عمران خان کا سورج غروب ہو چکا ہے, اب یہ دوبارہ انشاءاللہ نہیں آئے گا. جو اس نے گستاخیاں کی, جو اس نے بے ادبیاں کی, جو اس نے فتنہ پھیلایا, اللہ کی ذات ابھی اس کو دوبارہ چانس انشاءاللہ نہیں دے گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.